یہ اسی حدیث پر لوٹ آؤں کہ جبریل نے روکا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہے میرے آقا رک جائیے۔ اے جبریل کیوں روکا؟ کہا یا رسول اللہ یہ موسیٰ کی قبر ہے، زیارت کر لیجئے موسیٰ کی۔ اب صحیح مسلم کی حدیث جلد نمبر 2 صحیح مسلم کی صفحہ نمبر 268، اور یہ حدیثیں اور بھی کتاب میں آئی، میں آگے حوالے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے الفاظ، آقا کہتے ہیں میں موسیٰ کی قبر پر رکا، جبریل نے مجھے رکوایا، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا آقا نے بتایا کہ انبیاء قبر میں مرتے نہیں، زندہ ہے، اور کیسے زندہ؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کن کن لوگوں نے لکھا؟ مسلم کا حوالہ دیا جا چکا، جلد نمبر 2 صفحہ 268، حدیث نمبر 2375، حدیث نمبر 2375۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا، جلد 3 صفحہ 148۔ امام نسائی نے سنن میں اس کو نقل کیا، جلد 1 صفحہ 242۔ امام عبدالرزاق نے المصنف میں، امام عبدالرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں، معاف کیجئے گا استاد نہیں دادا استاد، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں۔ المصنف جلد 3 صفحہ 577 پر امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر جلد 1 صفحہ 149 پر اس کو لکھا۔ اب اس میں ایک ذرا اور نکات تو دیکھیں آپ، میں نے عرض کیا کہ موسیٰ سے تو ابھی بیت المقدس میں ملاقات ہونی ہے نا، آقا کو قبر پہ رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر موسیٰ سے ملنا ہی تھا تو بیت المقدس میں نبی ملنے والے ہیں، مل لیتے۔ چوتھے آسمان میں 9 بار ملاقات ہوں گی موسیٰ سے، 5 نمازیں کم کروانے کے لیے آقا جائیں گے آئیں گے، وہاں اتنی ساری ملاقاتیں۔ پوری معراج میں اگر حضور نے سب سے زیادہ ملاقات کی تو موسیٰ سے، تو بھی قبر پہ کیوں رکوایا جبریل نے؟ رکوایا جبریل نے، نبی نے روکا تو جبریل بھی جان رہے تھے، نبی بھی دیکھ رہے تھے آنے والے زمانے میں ایسے منوس آئیں گے جو قبر کی زیارت کو بتوں کی زیارت سے تشبیہ دیں گے، قبر پہ جانا حرام بتائیں گے۔ تو جبریل نے روک کے کہا کہ سن لو، قبر کے رکوانا، قبر کی زیارت کروانا میری سنت ہے، اور آقا نے رک کر بتایا قبر کی زیارت کرنا میری سنت ہے۔ ایک زیارت کروا رہا، ایک کر رہا۔ اچھا نبی جا کہاں رہے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ جی موسیٰ کی قبر مقصد تھا، انبیاء کی نماز پڑھانا اصل مقصد تھا؟ اصل تو مقصد تھا معراج، اور معراج اصل کیا ہے؟ دیدار خدا، دیدار الہی اصل مقصد ہے، مقصد معراج ہے دیدار خدا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ذرا اس مثال کی ضمن میں ایک بات کو سمجھتے چلے۔ میرے لیے ایک بہت ضروری کام ہے، یوں سمجھے اس کو سمجھانے کے لیے۔ مان لے حضور تاج الشریعہ مجھے فون کرے اور کہے کہ فاروق رضوی فوراً آ جاؤ۔ اب ہندوستان میں تاج الشریعہ سے بڑا کوئی عالم ہے اس وقت؟ نہیں۔ یا شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں، چلے بھائی اشرفی حضرات برا نہ مانے، میں ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں، شیخ الاسلام کی، ہمارے عالم بزرگ ہمارے سرپرست ہے۔ حضور شیخ الاسلام فون کرے فاروق رضوی کام ہے فوراً آؤ۔ اب میں بڑی سپیڈ سے نکلا، بھائی شیخ الاسلام نے بلایا ہے، تاج الشریعہ نے بلایا ہے، راستے میں مولانا مل گئے، کہا فاروق صاحب سنیے ایک بات ہے۔ میں کہا نہیں ابھی بہت جلدی میں ہوں۔ حضرت ملے، ارے نہیں بھائی اب بعد میں بات کریں گے۔ کیوں؟ بہت عظیم ہستی سے ملنا ہے تو راستے میں جتنی چھوٹی ہستیاں آتی ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اب رسول اللہ جا رہے ہیں رب کے دیدار کے لیے، تو موسیٰ کی زیارت کروانے کی کیا ضرورت؟ جبریل کو رکوانے کی کیا ضرورت؟ سفر تو اتنا تیز، تو پھر رکوایا کیوں؟ براق جیسی سواری، تو نبی کو رکوایا اس لیے جبریل نے، رسول اس لیے رکے کہ نبی نے بتایا کہ دیکھو سفر بڑا مبارک ہے، دیدار خدا بڑا مبارک ہے، میں اپنی سنت بنا رہا ہوں کہ جب کسی نیک کام کے لیے نکلو تو اپنے علاقے کے صالحین کی قبر کی زیارت کر لیا کرو۔ کیا پیغام ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت نے وہیں درس لیا، جب ہم کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اپنے علاقے کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو پہلے مزار پہ جاتے، کہتے حضور آپ کی دعاؤں سے حج نصیب کیا ہے اللہ نے، ہم آئے ہیں کہ ہمارا حج بخیر و عافیت مقبول ہو جائے، آسانی سے سفر ہو جائے۔ اور اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ لیکن ابھی آپ نے ایک پہلو سنا کہ قبر کی زیارت حرام ہے، اب میں نے جواب میں بھی اتنی ایک عظیم حدیث مسلم اور
مسند احمد، نسائی، ابن حبان اور المصنف کے حوالے سے دی. یہ قبروں کی زیارت سے روکتے کیوں اور ہم زیارت کرتے کیوں ہیں؟ ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہے، ان کا عقیدہ مشرکین والا ہے. میں صحابہ والا عقیدہ بتا دوں. حاکم المستدرک میں امام حاکم نے لکھا کہ ایک مرتبہ مروان جا رہا ہے. مروان نے دیکھا کہ ایک شخص روضے رسول پر ہے اور حضور کی قبر مبارک کو چوم رہا، بوسہ دے رہا. مروان نے کہا اے شخص یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اے شخص یہ کیا حرکت ہے؟ حدیث کے راوی ابو صالح داؤد ابن ابی صالح اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ فائزہ ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی. جب انہوں اس شخص نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول. انہوں نے کہا نام میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مردود میں رسول کے روضے کو بوسہ دے رہا ہوں تو اس کو شرک بتا رہا ہے. یہ ان کا باپ تھا مروان، اس نے بھی شرک کہا تھا. اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا جملہ کہا، بڑا تاریخی جملہ کہا جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمات الحجر. کہا کہ مردود مروان سن، میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں. تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے اور جب ہم قبر پر آتے ہیں تو نبی سے ملاقات کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. مگر یہ جانے سے منع اس لیے کرتے ہیں، بت اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے. آج ایک نمونے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی مجھے، یہاں پہ کوئی نمونہ آیا تھا، ریچھ جیسی داڑھی اس کی. کہا گیا اس کا جواب دو. میں نے کہا یہ چھلٹے جو مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میں نام لیے بغیر رد کر دوں. میں اس کا ویڈیو نہیں دکھاتا. میں ان لوگوں کا رد کرتا ہوں جو انٹرنیشنل لیول پہ جانے جاتے ہیں. میں ان چھٹپئیوں کا نہیں کرتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہیں، مر جاتے ہیں. صرف اتنی دیر تک زندگی رہتی جب لوگ دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ سنتا ہے، بس اتنی دیر، اس کے بعد ختم. کس حدیث میں ہے بے؟ سب ان کے باپ نے لکھی ہے اسی حدیث ہے.